مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے اور فلانا. خدا کے بندو، امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو حملہ کرنے پر اکسایا خلیج کے ممالک کے اوپر، کیونکہ امریکی اڈے وہاں پر موجود تھے. تو ان امریکی اڈوں سے بظاہر ایران پر حملے ہوتے ہوں گے، تو اس ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوگا تو میں امریکی اڈوں کو نشانہ بناؤں گا. لیکن امریکی اڈے تو کیا نشانہ بنتے، پتہ نہیں کس حد تک بنے، اللہ ہی جانے. لیکن اس کے نتیجے میں خلیج کے ملکوں میں شہری مر رہے ہیں، شہری سہولیات کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو شہری عمارتیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. مقصد کیا ہے کہ کسی طرح ان کو آپس میں لڑا کر اور ہماری اپنی چودراہٹ قائم ہو جائے. اب جس ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، جس کے سربراہ کو قتل کیا، اب وہ جب اپنا نیا کوئی سربراہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو حضرت فرما رہے ہیں عرب صاحب کہ مجھے شامل کرو اس مشورے میں کہ تمہارا نیا سربراہ کون ہوگا. مجھے یہ قبول نہیں ہے جو تم اس سے بڑی دھاندلی عالمی سطح پر غنڈہ گردی اور دھاندلی اور کیا ہوگی. تو اس موقع پر ضرورت ہے کہ ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی ایران کے ساتھ اس معاملے میں ہم آہنگی کا اعلان کیا. اگرچہ ساتھ ہی ساتھ وہ المیہ بھی چل رہا ہے، جس کا میں نے پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جنگ جاری ہے، ابھی تک بند ختم نہیں ہوئی. اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ، اور اسرائیل اور امریکہ اس فکر میں ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور ان کو آپس میں لڑا کر یا آپس میں لڑ بڑھ کر خود ختم ہو جائے. یا اللہ، ہمارے قبضہ قدرت میں تو کچھ ہے نہیں، ہم صرف آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس فتنے سے نکال لیجئے، اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کا جو خواب ہے اللہ اس کو تعبیر اس کی عطا فرما دیجئے. ساری امت مسلمہ اگر متحد ہو جائے تو نہ کوئی امریکہ، نہ کوئی اسرائیل، نہ کوئی اور، نہ بھارت، نہ کوئی اور ہمارا دشمن، وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اتحاد میں اتنی طاقت دی ہے، لیکن ساری سازشیں اس پر چل رہی ہیں کہ یہ اکٹھے بیٹھیں، ان کو لڑاؤ، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑاؤ، کبھی ان کو اس طرح لڑاؤ کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، کبھی اس طرح لڑاؤ کہ ان کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے اوپر جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں، لہذا ہم ان سے لڑنے کو تیار ہیں. مختلف اندازوں سے مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، لیکن اس ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی قدرت سے، اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے. لہذا ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان کی تنہائیوں میں، رمضان کی راتوں میں اللہ سے فریاد تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے، اور مسلمانوں کو لڑانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنا دیجیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح موقف، صحیح راستہ، ہمیں بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے اہل سیاست کو بھی یا اللہ صحیح راستہ سجا دیجیے، ایسا راستہ جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری امت مسلمہ کے لیے بہتر ہو. یہ دعا بھائی ہر مسلمان کم از کم یہ دعا
کا اس دعا کا وظیفہ بنا لے رمضان کے اندر، تو کچھ بعید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن بدل دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.